میں ڈالا جا رہا ہے، مدارس پر بری نظر ہے، مساجد ان کی نگاہوں میں کھٹک رہے ہیں، مسلم ادارے ان کے نشانے پر ہیں، ہر طرح سے مسلمانوں کو دبانے کی، ان کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اخبار کے ذریعے ہم پڑھ رہے ہیں، نیوز چینلوں کے ذریعے ہم یہ ساری خبریں دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں میں بعض احباب ایسے بھی ہیں جو ان حالات کو دیکھ کر گھبرائے ہوئے پریشان ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ آنے والے دن کیسے ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو حالات ہم ملک کے دیکھ رہے ہیں، حالات تیزی سے بدلتے چلے، حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، یہ حالات کیوں بدل رہے ہیں، حالات ایسے کیوں پیدا ہو گئے، خوف کا ماحول کیوں پیدا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے تعلق سے نفرت کا ماحول جو پیدا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اگر ہم کسی کالج کے پروفیسر کو بلا کر، کسی دانش کو بلا کر اگر کھڑا کریں، ان سے سوال کریں ہندوستان کے حالات جو بڑی تیزی سے بدلتے چلے جا رہے ہیں، جس کا سبب کیا ہے، وہ کہیں گے بھئی مسلمانوں میں تعلیمی پرسنٹیج بہت کم ہے، ایجوکیشن کا پرسنٹیج بہت کم ہے، مسلمانوں کے بچے تعلیم یافتہ ہو گئے، اچھے قابل ہو گئے، ملک کے حالات بدل جائیں گے۔ کسی مالدار کو لا کر آپ کھڑا کر دیں یہاں پر، اس سے پوچھیں، سوال کریں بھئی ہندوستان کے حالات ایسے بدل رہے ہیں، کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ کہیں گے نہیں، مسلمانوں کی مالی حالت بڑی کمزور ہے، مسلمانوں کی مالی حالت کمزور ہے، مالی پوزیشن بہت کمزور ہے، اگر ان کی مالی حالت جو اچھی مضبوط ہو جائے، ان کی معیشت مضبوط ہو جائے تو ملک کے حالات بدل سکتے ہیں، مسلمانوں کی حالات بدل سکتے ہیں۔ کسی سیاستدان کو لا کر آپ کھڑا کر دیں، وہ کہیں گے نہیں، دیکھو ملک میں مسلمان سیاسی میدان میں چونکہ پیچھے ہیں، سیاست میں نہیں ہے، لہذا اگر سیاست میں مسلمان قدم رکھیں گے تو حالات جو ہے بدل سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کہ کیٹیگری کے آدمی کو آپ لا کر کھڑا کریں، اس کے سامنے مسئلہ رکھیں، وہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق جو ہے علاج بتائے گا۔ ہم چلتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس، ہم سوال کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، وہ رب ذوالجلال جو ان دانشوروں کو، ان مفکروں کو پیدا کرنے والا، دولت دینے والا، حکومت دینے والا، سارے اس کائنات کو پیدا کرنے والے خالق اور مالک سے ہم سوال کرتے ہیں کہ پروردگارا، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حالات بڑی تیزی سے بدلتے چلے جا رہے ہیں، یہ کیوں، ایسے کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم سوال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سورۃ الشورى میں ہم کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یاد رکھو تم کو کوئی بھی مصیبت آتی ہے، جو پریشانی بھی تم دیکھتے ہو، جو مصیبت بھی تم دیکھتے ہو، یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ حالات بدل رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حالات بدل جائیں گے، ویسے ہو گیا تو حالات بدلے، کچھ نہیں ہوگا۔ ہندوستان کے سارے مسلمان 100% تعلیم یافتہ ہو گئے، حالات بدل جائیں گے۔ ہندوستان کے سارے مسلمان 100% وہ مالدار ہو گئے، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، نہیں بدلیں گے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، حالات جو بنتے ہیں وہ بگڑتے ہیں، اس کا تعلق بندوں کے اعمال سے ہے۔ بندوں کے اعمال اگر اچھے ہوں، حالات اچھے ہوتے ہیں، بندوں کے اعمال اگر حالات بگڑ جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور تابعی ہیں، ان کے پاس لوگ آئے حجاج بن یوسف کی شکایت لے کر گئے۔ حجاج بن آئے، حجاج بن یوسف اسلامی تاریخ کا ظالم حکمران تھا، اس کی ظلم و زیادتی زیادہ ہو گئی تھی، اس کی شکایت لے کر کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے کہ حسن بصری کے جو ہے حجاج بن یوسف بہت ظلم کر رہا ہے، بہت زیادتی کر رہا ہے، اسی شکایت کرنے لگے۔
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی شکایت سن کر کے کہا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج جو ہم پر مسلط کیا گیا ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حجاج بن یوسف کو ہم پر مسلط کیا ہے۔ ذرا یہاں رک کر کے ذرا غور کرتے ہیں میرے بھائیو، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور اس دور کے مسلمان یہ کون سا طبقہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد والا زمانہ ہے کس کے؟ صحابہ کے بعد کس کا زمانہ ہے؟ تابعین کا زمانہ ہے۔ تابعین کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، لوگ آ کر کے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کر رہے ہیں، اس دور کی بات رہی ہے۔ اور آج مسلمان گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، سر سے لے کر پیر تک اللہ کی